السلام علیکم فرینڈ، دس از اجاز فرام دا میڈیسن سرکار۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور میری طرف سے آپ سب لوگوں کو رمضان کی بہت بہت زیادہ مبارکباد۔ اللہ کرے کہ آپ سب لوگ رمضان کے پورے روزے رکھے، پوری عبادت کرے اور اللہ کو خوش رکھے۔ یہ ماہ مقدس اللہ کی خوشنودی و رضا اور مغفرت کا مہینہ تو ہے ہی، لیکن صحت اور تندرستی کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے۔ رمضان الکریم میں عام طور پر لوگوں کا عبادت کی طرف رجحان قدرتی طور پر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جوان، بچے اور بوڑھے رمضان میں روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ عبادات اور عشاء کی تراویح بڑے اہتمام سے ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پنجگانہ نماز کی ادائیگی بھی باقاعدگی سے کی جاتی ہے۔ اگرچہ نماز اور روزہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا صدیوں سے ایک ذریعہ چلا آ رہا ہے، لیکن سائنسدان ان کے طبی فوائد بھی بیان کرتے ہیں جو کہ بے شمار اور بیش بہا ہے۔ روزہ ایسی عبادت ہے جس میں انسانی جسم اور روح دونوں ایک ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ روزہ محض پیاسا اور بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ فطرت کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی ایک فطری عمل بھی ہے۔ روزہ روحانی عبادت کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ ایک بدنی کسرت کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ روزے کی مدد سے موجودہ دور کی کئی خطرناک بیماریوں سے چھٹکارا بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ موجودہ زمانہ انسانوں کا بلڈ پریشر، کولیسٹرول، یورک ایسڈ، موٹاپا، جوڑوں کا درد، السر، بواسیر اور شوگر جیسے موذی بیماریوں سے انسان پھنس چکا ہے۔ روزہ فریض کے حوالے سے ہمارے جسم کو ایک بہترین موقع مہیا کرتا ہے۔ سارا دن بھوک اور پیاس کی وجہ سے معدے میں موجود فاضل مادے جسم ان کو جلا کر ہمیں ان نقصانات سے بچاتی ہے۔ میڈیکل ایکسپرٹ کے مطابق روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان میں ضبط نفس کی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہے۔ روزہ سے نفسانی اور شہوانی خواہشات کمزور پڑ جاتی ہے۔ یوں انسان شہوت کے غلبے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہماری زکوٰۃ مال کو علائشوں سے پاک کرتی ہے، بالکل اسی طرح روزہ جسم کو غیر ضروری اور مضر مادوں سے پاک رکھتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر خون کے بڑھتے ہوئے دباؤ کا ایک نتیجہ تو ہوتا ہے۔ جب انسانی معدہ خالی ہوتا ہے تو وہ انسانی جسم میں چربی پگھلا کر مفید چیزوں میں بدلا دیتا ہے۔ جگر میں جمع شدہ گلائکوجن، جس کی اضافی مقدار ٹرائیگلیسرائڈ کی مقدار میں نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، اور روزے کی حالت میں وہ توانائی کی شکل میں تبدیل ہو کر ہمارے جسم کو فائدہ پہنچاتی ہے اور توانائی پہنچاتی ہے۔ ماہ رمضان میں اس چیز کا دھیان رکھیں کہ ہم روزے میں کتنا کھاتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ ہم کیا کھاتے ہیں۔ ہمارے جسم کا دار و مدار، ہمارے بدن کے نشوونما اور طبی تبدیلیوں کا دار و مدار غذا پر ہوتا ہے۔ ہم اپنی جسمانی ضروریات، فطری رجحان اور طبی میلان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ڈیلی غذاؤں کا استعمال کریں تو یہ بات یقین سے کی جا سکتی ہے کہ ہمارے جسم میں 50% تک کی بیماریاں ختم ہو جائے گی۔ اپنے ماحول کو آلودگی اور گندگی سے بچا کر ہم اپنے جسمانی بیمار میں 20% مزید کمی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ہر حال میں راضی برضائے الہی رہنا سیکھ لیں، یعنی خود ساختہ پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچا لیں، تو 90% کی جو مختلف امراض ہیں ان سے ہم خود کو بچا سکتے ہیں۔ بیماریوں کے حملوں اور اثرات بد سے بچنے کے لیے فطری غذائیں بہترین ہتھیار ہیں۔ نیچرل فوڈ میں ہمارے لیے بیماریوں سے حفاظت اور شفا یابی کی مکمل صلاحیت پائی جاتی ہے۔ بیلنس اور مناسب غذا ہمیں ضدی اور موذی بیماریوں سے بہت حد تک بچا کے رکھتی ہے۔ بیلنس ڈائٹ ایسے نیوٹریشنل انگریڈینٹ پر مشتمل ہوتی ہے جو ہمارے جسم کی بنیادی اور لازمی ضرورت ہوتی ہے۔ ان بنیادی اور لازمی نیوٹریشنل انگریڈینٹس میں کیلشیم، پوٹاشیم، فاسفورس، آئرن، کیراٹین، آیوڈین، کاربوہائیڈریٹس اور پروٹین وغیرہ شامل ہیں۔ سحر اور افطار کے وقت مختلف غذائی اجزاء کے استعمال سے روزے کے فلسفے اور روح سے خاطر خواہ روشناس ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں پورا دن روزہ رکھنے، خالی پیٹ رہنے کے بعد شام کو تلی ہوئی غذاؤں کا دسترخوان سجانا ایک فیشن بن چکا ہے۔ سموسے، پکوڑے، کچوریاں اور دوسری بنی ہوئی ڈشیں افطار میں بڑے شوق سے شامل کیے جاتے ہیں۔ لذت، مزے اور چسکے کے چکر میں روزے کی بدنی افادیت ختم ہو کر رہ جاتی ہے اور روزے کا مقصد بھی فوت ہو جاتا ہے۔ روزے کا مقصد تو جسم کو فاضل مادوں اور آلائشوں سے پاک کرنا ہوتا ہے،
جبکہ زیادہ خوراک اور غیر متوازن خوراک کا بے دریغ استعمال فائدے کے بجائے نقصان کا باعث بن جاتا ہے، کیونکہ اگر ہم اپنے بدن کی غذائی ضرورتوں کے علاوہ چکنائی کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، یعنی چکنائی والی خوراک کو استعمال کرتے ہیں، تو وہ جسم کے مختلف حصوں میں جمع ہو کر امراض پیدا کرتے ہیں۔ ایسے تمام غذائی اجزاء جو جسم کی ضروریت سے زیادہ ہوتے ہیں وہ چربی کے ذرات کی شکل میں جوڑوں میں جمع ہو کر جوڑوں کے درد، گھٹیا، موٹاپا اور کمر درد کا باعث بنتے ہیں۔ اس طرح یہی چربی خون میں شامل ہو کر خون گاڑھا کر کے کولیسٹرول، شوگر اور بلڈ پریشر کی بیماریوں کا باعث بھی بنتے ہیں۔ بعد ازاں یہی فاضل مادے گردوں میں شامل ہو کر یوریا اور یورک ایسڈ کی بیماریوں کا باعث بھی بنتے ہیں۔ یوں وہ خوراک جسے ہم اپنے جسم میں صحت مندی اور تندرستی کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ کئی ایک موذی بیماریاں ہم پر مسلط کر دیتے ہیں۔ آج دنیا بھر میں بہت سے لوگ بھوک اور افلاس سے نہیں مر رہے جتنے لوگ زیادہ کھانے سے مر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ ہماری پرسنل رسپانسبلٹیز ہے کہ ہم اپنی خوراک میں بیلنس پیدا کریں، کھانے کے درمیانی وقفوں کو متوازن رکھیں۔ وزان صحت کے اصولوں کو اپناتے ہوئے ہم ایک خوشگوار، خوشحال اور آسودہ زندگی گزارنے چاہیے۔ اگر آپ روزے کے روح کو سمجھتے ہوئے اور اس کے تقاضوں کو نبھاتے ہوئے روزہ رکھیں گے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ بہت سے فوائد اور مقاصد کو یقینی طور پر حاصل کر سکیں گے جو ابھی میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے والا ہوں۔ تو میک شور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بجائیے گا تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کا جسم اضافی چربیوں اور فاضل مادوں سے پاک ہوگا۔ موٹاپا کی شکار لوگ اپنے وزن میں خاطر خواہ کمی پیدا کر سکتے ہیں۔ کولیسٹرول اور کولیسٹرول کے نقصانات سے نجات ملے گی۔ خون کا گاڑھا پن ختم ہو کر دیگر ایسی بیماریوں سے بھی چھٹکارا مل جائے گا جن کا تعلق خون سے ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر جیسے خاموش قاتل پر بھی چھٹکارا ملے گا اور اس پر سبقت حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ شوگر جیسے موذی مرض سے بھی نجات ملے گی۔ یورک ایسڈ کے امراض سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ سگریٹ، تمباکو نوشی اور چائے جیسے سیرانہ دشمن سے بھی جان چھوٹنے کے بہت زیادہ امکانات ہیں۔ روزہ رکھنے سے جسم کو فرحت اور تازگی ملے گی۔ ذہنی امراض، ڈپریشن، سٹریس اور انزائٹی سے بھی نجات ملتی ہے۔ ضبط نفس، برداشت اور جنسی جذبات پر قابو پانے کی صلاحیت پروان چڑھتی ہے۔ بے خوابی دور ہو کر پرسکون نیند میسر آتی ہے۔ چہرے کے کیل، مہاسوں اور گرمی کے دانوں سے نجات ملتی ہے۔ روزہ رکھنے سے اعصابی اور جسمانی طاقت ملتی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ چونکہ جو روزے کا دورانیہ ہے وہ 14 گھنٹے ہیں، اگر آپ ان 14 گھنٹوں میں 6 گھنٹے کی نیند بھی پوری کریں تو آگے آپ کے پاس 4 یا 8 گھنٹے رہتے ہیں۔ تو ان میں آپ اپنی جو عادات ہے، سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی وغیرہ، ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں تاکہ آئندہ مستقبل میں بھی آپ کو یہ جو عادات ہے زیادہ تنگ نہ کریں اور ان عادات سے آپ کو ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ اس طرح چائے، پان، نسوار والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ان عادات پر اسی طریقے سے اپنی عادات پر کنٹرول پا سکتے ہیں، ان سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان کے بعد عید کی خوشبری ساعتیں بھی ضرور آئیں گے۔ اس وقت زیادہ مرغن اور تیز مسالہ جات والی غذاؤں اور خوراکوں سے خود کو دور رکھا کریں۔ اگر چٹخارے دار کھانے کا تھوڑا سا آپ نے کھا لیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ساتھ میں آپ جو کوک وغیرہ جو بوتلیں پیتے ہیں ان سے خود کو بہت زیادہ حد تک دور رکھا کریں۔ اس کے علاوہ کھانا کھانے کے معمول میں بھی احتیاط ضرور رکھنا چاہیے۔ کم از کم 6 گھنٹے کا وقفہ ایک کھانے اور دوسرے کھانے کے درمیان میں رکھنا چاہیے، ورنہ جو آپ نے پورا ایک مہینہ 14 گھنٹے کا جو وقفہ دیا تھا وہ ریئیکشن کے طور پر آپ کے بدپریزی کے طور پر سامنے آ سکتی ہے اور ایک ریئیکشن ہو سکتا ہے جو کہ آپ کے جسم کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ روزے کا مقصد اور تقاضا بھی ضبط نفس اور خواہشات پر قابو پانے کا نام ہے۔ جب تک ہم روزے کی روح، مقصد اور تقاضے کو پورا نہیں کریں گے تو سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کے سوا کچھ بھی ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ جو عادات آپ نے رمضان میں اختیار کیا ہو، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ روزے میں جو بھی روزہ رکھتا ہے ان کے جو عادات ہوتے ہیں وہ بہت صحت مندانہ ہوتے ہیں، تو کوشش کریں ان کو آئندہ زندگی میں بھی مینٹین رکھا کریں تاکہ آپ کی جو لائف سٹائل ہے وہ صحت مند رہے۔
کوئی بیماری آپ کو چھو بھی نہ سکے۔ تو یہ ساری باتیں تھی جو میرا مقصد تھا آپ سے ڈسکس کرنے کا، کہ روزہ صرف ایک عبادت کا نام نہیں ہے بلکہ ہماری صحت کے حوالے سے بھی کتنا فائدہ مند ہے، یہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی۔ تو اس پر آپ کو عمل کرنا چاہیے جو کہ آپ کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آ جائے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ کوئی بھی آپ کا سوال ہو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو انسٹنٹ رپلائی دیا کروں گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ دیجیے سائننگ آف۔